پاکستان بھارت کی 20 سالہ اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کے سامنے لے آیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سیکریٹری داخلہ آفتاب دورانی کے ہمراہ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ خضدار میں 21 مئی کو بھارت کے حکم پر بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ پکڑے گئے دہشت گردوں نے بتایا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کیسے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے۔ بھارتی ریٹائرڈ جرنیل بلوچستان کی گردان الاپ کر جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی برادری بھارت کے مکروہ چہرے کو پہچانے اور اس کی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے الزامات مسترد کر دیے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے بھارت کے جنگی بیانی اور نفرت انگیز رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی دہشت گردی کے خلاف مسلسل اور مؤثر شراکت دار ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش گمراہ کن اور ناقابل قبول ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مودی سرکار کھوکھلے بھاشن نہ دے، راہل گاندھی نے 3 سوالات پوچھ لیے۔ ایک پوسٹ میں راہل گاندھی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کی ویڈیو ٹیگ کرتے ہوئے وزیر اعظم سے کھوکھلی تقریریں بند کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان کی عزت پر سمجھوتا کیا ہے، بس یہ بتا دیں کہ انہوں نے دہشت گردی پر پاکستان کے بیان پر کیوں یقین کیا، آپ نے ٹرمپ کے سامنے جھک کر ہندوستان کے مفادات کو کیوں قربان کیا اور آپ کا خون صرف کیمروں کے سامنے ہی کیوں ابلتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او کی ملاقات میں ملک کی ڈیجیٹل معیشت کے مستقبل پر گفتگو کی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق بلال بن ثاقب نے پاکستان کرپٹو کونسل کی پیش رفت پر اہم اپڈیٹس شیئر کی۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد اور بائنانس کے بانی کے دورہ اور بین الاقوامی تعاون سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ بیرسٹر سیف کی رات گئے عمران خان سے اہم ملاقات، حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اہم ہدایات لیں۔ پی ٹی آئی اور وفاقی حکومت کے درمیان ممکنہ تفصیلات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر سیف کو ہدایت کی کہ وہ ان کا موقف متعلقہ فورمز تک پہنچائے۔ ملاقات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ پاکستان کو ملنے والے بیرونی قرضوں اور گرانٹس کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ پاکستان کو رواں مالی سال 10 ماہ میں $6 ارب سے زائد فنڈز ملے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 10 ماہ میں آئی ایم ایف سے ملنے والے $2.1 ارب اس کے علاوہ ہیں۔ سعودی عرب، یو اے ای، چین نے $6 ارب کے ڈپازٹس رول اوور بھی کیے۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کے لیے پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری دی گئی۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی سیکیورٹی اور پروٹیکشن ڈیوٹیز کے لیے ہوں گی۔ پاک فوج کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت ہوگی۔ ذرائع وزارت داخلہ نے کہا کہ پی سی بی نے سیکیورٹی کی فراہمی سے متعلق درخواست کی تھی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم 25 مئی کو T20 سیریز کے لیے پاکستان آئے گی۔ ہیٹ ویو سے پریشان شہریوں کے لیے اچھی خبر، شدید گرمی کے بعد ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں آج اور کل گرد آلود طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور گلیات میں گرد آلود طوفان گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ذوب، زیارت، بارکھان، سرگودا، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ڈی جی خان، راجن پور، ملتان، بھکر، لیا اور ڈی آئی خان میں کل بارش متوقع ہے۔ یوٹیوبر مسٹر بیسٹ دنیا کے سب سے کم عمر کھرب پتی بن گئے۔ مسٹر بیسٹ کی دولت $1 ارب یعنی 2 کھرب 81 ارب 65 کروڑ پاکستانی روپے سے تجاوز کر گئی۔ رپورٹس کے مطابق صرف 2023 میں مسٹر بیسٹ کی آمدنی $223 ملین رہی، جس میں ان کے برانڈز کا اہم کردار رہا۔ جون 2024 تک مسٹر بیسٹ نے یوٹیوب پر سب سے زیادہ سبسکرائبرز رکھنے کا عالمی ریکارڈ بھی قائم کر لیا۔